حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله مولانا العظيم. بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله من كل ذنب، أستغفر الله من كل ذنب، أستغفر الله. ذنبي وخطيئتي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. صلى الله لا إله إلا الله. حسبي صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ. اے خدا تجھ کو وہی کرتا ہے یاد. اے خدا تجھ کو وہی کرتا جس کو کرنا چاہتا تو بامراد. جس کو کرنا چاہتا تو بامراد. اے خدا تجھ کو وہی کرتا ہے جس کو کرنا چاہتا تو بامراد. تیری خوشنودی وہی حاصل کرے. تیری خوشنودی وہی حاصل کرے جو کہ تن من دھن کو تجھ پر وار دے. جو کہ تن من دھن کو تجھ پر دھن تیرا اور تن تیرا اور من تیرا. دھن تیرا اور تن تیرا اور من تیرا. قدرتی بھرپور ہے مخزن تیرا. قدرتی بھرپور ہے مخزن تیرا. بندہ خود ہی ہے بھکاری دے گا کیا. بندہ خود ہی ہے بھکاری دے گا کیا. خود کا یہ اے رب باری دے گا کیا. خود کا یہ اے رب باری دے گا کیا. تیری بھی توفیق شامل حال ہو. تیری بھی توفیق شامل حال. تبھی کوئی اہل نیک اعمال ہو. تبھی کوئی اہل نیک اعمال.
شکر کر جو ابر رحمت چھا گیا، شکر کر جو ابر رحمت چھا، اے غنی رحمت اللہ علیہ، اے غنی تو یاد حق میں آ گیا، اے غنی تو یاد حق میں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، ماہ ذی القعدہ کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے بیعت کی شرعی حیثیت۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ باری تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ۔ بیعت کا سلسلہ عہد رسالت سے شروع ہوا ہے قرآن کی روشنی میں، اور آیت کریمہ کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا۔ یہ بیعت اس لیے نہیں کہ کفر سے اسلام میں داخل کرنے کے لیے وہ الگ بیعت ہے کہ کوئی کافر رہا پھر اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی بیعت کی۔ کفر سے اسلام میں داخل ہونے کا مسئلہ وہ الگ ہے۔ یہاں جو بیعت کا ذکر ہے وہ بیعت مسلمانوں سے لی جا رہی ہے جو پہلے ہی مسلمان ہیں، پہلے ہی صاحب ایمان ہیں، پہلے ہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ ان سے بیعت لی اللہ کے رسول نے، اور اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ یہ جو آپ نے ذکر سنا آیت شریفہ کا حوالہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، یعنی بظاہر یہ آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کا ایک معنی ہے وعدہ، عہد، اور ایک معنی ہے یہ لفظ بیعت کا جو کہ بیع سے ماخوذ ہے۔ بیع عربی میں فروخت ہو جانا، فروخت، چیز کی فروخت، بیع کہتے ہیں ہم۔ جیسے محدثین نے کتاب البیوع، حدیث کی کتابوں میں باب قائم کیے، تو بیوع میں خرید و فروخت کا ذکر آتا ہے، تجارت کی احادیث آتی ہے۔ تو بیع کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ فروخت۔ تو اصطلاحی طور پر یہ فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے مرید پیر کے ہاتھ پر بکتا ہے، اور بکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی اعمال کے حوالے سے
اعمال حسنہ کے اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، کیونکہ چیز بھی جب خریدی جاتی ہے تو سپرد کر دی جاتی ہے، بیچ دی جاتی ہے، وہ بیع ہے۔ تو بیعت کا ایک معنی ہوا بکنا اور ایک معنی ہوا وعدہ۔ وعدہ جو ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آتا ہے کہ مختلف باتوں پر لیا ہے وعدہ۔ خواتین سے بھی جو بیعت لی ہے صحابیات سے اللہ کے رسول نے، اور سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ آیت نمبر 12، اس میں خواتین کے بیعت کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ اسلام تو پہلے آ گیا ان کے پاس، ایمان تو پہلے ان کے دل میں ہے، اب جو بیعت ہو رہی ہے یہ مختلف امور پر ہو رہی ہے، مختلف باتوں پر ہو رہی ہے۔ جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں حاضر ہو جائیں بیعت کرنے کے لیے کہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان موضع ولادت میں اٹھائیں، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو ان سے بیعت لے لو۔ اے رسول آپ ان سے یہ بیعت لے لیں، یعنی ان سے یہ وعدہ، یہ عہد لے لیں، یہ ہے بیعت۔ اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا سلسلہ جاری فرمایا، یہ اپنے عہد رسالت میں جاری فرمایا اور قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ اسی سلسلے کو تسلسل میں بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء اللہ، علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، انہوں نے جاری رکھا اور آج تک جاری ہے۔ جو سلسلہ عرف عام میں ہم پیری مریدی کہتے ہیں، عرف بیعت کا سلسلہ ہے اور وہ چل رہا ہے، اس کا تسلسل ہے، جو کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا۔ اسی لیے علماء نے بھی فرمایا، اور ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم، مفتی اور بہت بڑے شیخ طریقت، امام المحدثین والمفسرین شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، اکثر لوگ اس نام کو جانتے ہیں، خود بھی اور ان کی اولاد میں بھی، فرزندان میں بھی علماء ہوئے، صوفیاء ہوئے، شیخ طریقت ہوئے، پیر ہوئے، شاہ ولی اللہ سے لے کر ان کے بیٹے، ایک نہیں ایک سے زیادہ۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیف القول الجمیل میں اس سوال کے جواب میں کہ بیعت کا اسٹیٹس کیا ہے، جو بیعت اب ہو رہی ہے، حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت یعنی کہ کیا ہے، فرض، واجب، سنت کیا ہے۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ لکھا
جو ان کی کتاب میں منقول ہے. یعنی یہ فرمایا کہ بیعت سنت رسول اللہ ہے. یعنی جو تسلسل چلا آ رہا ہے صوفیہ میں، پیران اعظام میں، یہ کنٹینیوٹی ہے اس بیعت کی، اس امر کی یا اس عمل کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ان کے عہد رسالت میں، جس کا ذکر قرآن میں آیا، اور وہ جاری ہے، چل رہا ہے. اور آج سے نہیں چل رہا، 1000 سال سے چل رہا ہے. بڑے بڑے متقدمین، مشائخ، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، پیر بھی ہوئے اور مرید بھی ہوئے. وہ تو عالم تھے، بڑے بڑے فاضل، اور خالی عالم نہیں، عارف اور کامل. ہر لحاظ سے ان کی شخصیت میں خصوصیات موجود تھیں جن کو دنیا نے مانا ہے. عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدات میں اور تزکیہ نفس میں، تصفیہ قلب میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. اب امام شاہ ولی اللہ کی بات میں نے چھیڑ دی، ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر عالم مانتا ہے نا. کوئی ایک عالم ایسا بتا دے جو کہ امام شاہ ولی اللہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا. دیوبندی بھی نہیں کہے گا کہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے علمیت کو ان کی، اور ان کے علمی مقام مرتبے کو مانتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں صرف بیعت کے حوالے سے، پیری مریدی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس حیثیت کو لے کر بات کر رہے ہیں. تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور پیر بھی ہیں، اور مرید بھی ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کے آپ شیخ ہیں، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دہلی میں جن کا مزار پاک ہے، پورا خاندان آپ کا وہیں مدفون ہے. اب یہ جو میں نے 2 آیات شریفہ اس وقت پیش کی ہیں، یہ اس کو بنیاد بنایا ہے اس حوالے سے کہ یہ ثبوت کے طور پر شرعی حیثیت کا، کہ شرعی حیثیت یہ ہے. اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہیں سے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ حضور نے طریقہ ایجاد کیا ہے. مختلف امور پر بیعت لی، کچھ تو یہیں پر آ گئی آپ کو، آپ نے سن لیا ہے. کبھی جہاد پر بھی بیعت لی کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے، وعدہ لو، وعدہ کرو، بیعت کرو. کبھی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے پر بیعت لی حضور نے. حضرت جریر بن عبداللہ سے حدیث شریفہ ملتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جن امور پر بیعت کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی کرنا. بظاہر تو بڑی معمولی بات لگتی ہے، بس اتنی سی، ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی کرنا. خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے بھلا چاہنا، برا نہ چاہنا، خیر چاہنا. اس کو کہتے ہیں خیر خواہی، جس کی ضد ہے بد خواہی. تو بد نہ چاہنا، خیر چاہنا. اس پر اللہ کے رسول نے مجھ سے بیعت لی. یہ صحابی کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے حق میں خیر چاہنا، نیکی کا ارادہ رکھنا ایک دوسرے کے حق میں. تو اس طرح بھی بیعت لی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ سلسلہ جو بیعت کا ہے، جس کو صوفیہ نے آج تک جاری رکھا ہوا ہے، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. اب ایک بڑے عالم، علامہ، مفسر حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر روح البیان، جس کا ترجمہ ہو چکا ہے،
اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقیر کہتا ہے کہ اس آیت سے، جو آیت میں نے پڑھی ہے ان کے حوالے سے تشریح میں فرما رہے، تفسیر میں فرما رہے، عالم ہے نا، جو بات آپ آج سن رہے ہیں وہ علماء کے حوالے سے سنیں گے، آپ چلتے پھرتے سڑک پر بندے کے حوالے سے نہیں سنیں گے، کیونکہ آج کل چلتے پھرتے لوگ جو ہے نا وہ بہت گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، چلتے پھرتے جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، بس ادھر سے سنی ادھر کر دی، ادھر سے سنی ادھر کر دی، اور لوگوں کو کنفیوز کر دیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے محدود وقت میں، یہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے میرا، ساری باتیں تو بتا بھی نہیں سکتا، لیکن موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی اپنی تفسیر روح البیان جو کئی جلدوں میں ہے، اس میں اس آیت کی تشریح فرما رہے ہیں، یہ فقیر کہتا ہے کہ اس آیت سے بیعت کی سنت اور مشائخ کبار سے اکتساب فیض ثابت ہوتا ہے۔ وہ مشائخ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قطب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے، وہ اس طرح کے علمی تجلی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدہ کی تجلی تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ الازہری بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ضیاء القرآن تفسیر ان کی کئی جلدوں میں موجود ہے، انہوں نے بھی یہ حوالہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں بیان کیا ہے۔ بات ہو رہی ہے علماء کی، تاکہ ہماری عقل میں آئے کہ ہمیں کس کی بات سننا ہے، علماء کی یا جہلا کی۔ جہلا کی سننا ہے تو پھر سنیں کوئی جہلا کی باتیں، جہلا کی باتیں تو جاہل سنیں، کیا ضرورت ہے ہر ایک کو سننے کی؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جاؤ سلام، یعنی جاؤ خدا حافظ، اللہ کے حوالے، اپنا کام کرو۔ چنانچہ جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، اکابر کی بات ہو رہی ہے، ان کو آپ متقدمین کہیں تو مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ آج سے کئی سو سال پہلے گزرے ہیں، ہمارے دور کے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ تو ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو اکابر شمار ہوتے ہیں، اکابر علماء، اکابر، اکابر کا معنی ہوتا ہے بڑے، عام بندے جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے ذکر کیا ابھی، اپنی تصنیف القول الجمیل الی سواء السبیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، والد بھی عالم تھے ان کے، اب دیکھیں نا اب سلسلہ کیسے چل رہا ہے، شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، سب عالم، ولی اللہ خاندان۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں، کون؟ فرمائے میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ واقعہ بڑا سننے والا ہے نا، بڑا واقعہ۔ اچھا رسول اللہ کو کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ پھر شک مت کرنا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے خواب میں، بہت سو نے دیکھا، جس کو خواب میں زیارت کرا دیا اللہ کے رسول، یہ ان کا کرم ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر بھی ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، دو جلال الدین ہوئے، ان کو ملا کر کہا جاتا ہے تفسیر جلالین، تو ان میں سے ایک ہے جلال الدین سیوطی۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہی نہیں، کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ تو ایسی ایسی ہستیاں یہ بیعت اور یہ پیری کا ذکر کر رہی ہیں، جن کو جوہلا کہتے ہیں، کہ کبھی کہتے ہیں یہ شرک ہے، کبھی کہتے ہیں یہ فضول ہے، کبھی کہتے ہیں کیا ہے، بدبختوں کو کیا پتا۔ سنو نا یہ باتیں، پڑھو اور سنو اور سمجھو تو پتا چلے آپ کو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے آپ سے بیعت کی، میں نے آپ سے بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، چنانچہ اب میں بھی جب کسی سے بیعت لیتا ہوں تو اسی طرح اس کے ہاتھ کا مصافحہ کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں درج کر رہے ہیں یہ واقعہ۔ شاہ ولی اللہ نام بھی میں نے ایسا لیا، آتھینٹک نام ہے، جو کہے غلط ہے تو سمجھنا جاہل بندہ ہوگا، جاہل جاہل، تو ان کو کہہ رہا غلط ہے، اتنے بڑے عالم کو کہہ رہا غلط ہے، تو خود کی اپنی حیثیت کیا ہوگی؟ پھر یہ دیکھ لینا۔ امام شاہ ولی اللہ اس واقعے کو لے کر کیا فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ والد بزرگوار نے بطریقہ باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیض حاصل کیا، اور وہ اس طرح کہ والد بزرگوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نفی و اثبات کے ذکر کی تلقین فرمائی۔ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں اپنے والد کے حوالے سے۔ چنانچہ چونکہ میں نے کہا کہ وقت کم ہے، میں صرف کچھ باتیں عرض کروں گا جس سے بنیادی باتیں پتہ چلیں بیعت کے حوالے سے اور پیری مریدی کے حوالے سے۔ اب اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بیعت کا سلسلہ جو صوفیہ نے جاری رکھا ہے، اس میں بڑے بڑے علماء، بیعت کرنے والے اور بیعت لینے والے، یعنی خود پیر اور خود مرید، خود کسی کے مرید اور خود کسی کے پیر ہوئے، ان میں علماء ہیں، ان میں محدثین ہیں، ان میں فقہاء ہیں، ان میں مفسرین ہیں، ان میں صوفیہ ہیں، ان میں اولیاء اللہ ہیں۔ کیا بیک وقت ان تمام حضرات کا گمراہ ہونا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ابھی تو میں نے نام نہیں لیے، نام الگ لیں گے، میں تو صرف بات بیان کر رہا ہوں کہ محدثین، مفسرین، فقہاء، صوفیہ، علماء، بڑے بڑے، یہ سب بیک وقت پیر بھی ہوئے، مرید بھی ہوئے، تو کہ ایک سارے کے سارے گمراہ تھے؟ ان کو دین کی کوئی سمجھ نہیں تھی جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ کیوں مرید ہوئے اور کیوں پیر ہوئے؟ ضرورت نہیں تھی کیا سوچنے سمجھنے کی؟ تو سوچ سمجھ کے ہوئے نا، یعنی اس عمل کو جس کو سنت رسول اللہ قرار دے دیا اس پر عمل کیا۔ چنانچہ اب جو باتیں میں آگے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے شیخ، عالم، فاضل، کامل، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مثنوی معنوی ان کی مشہور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مثنوی رومی۔ دیوبند علماء نے بھی اس کے درس دیے، اور اہل سنت بریلوی مکتب فکر کے علماء نے بھی مثنوی شریف کا درس دیا، اور ابھی تک دیتے چلے آتے ہیں۔ وعظوں میں اس کو بیان کیا، تقاریر میں مولانا روم کے اشعار بیان کیا، بیان ہوتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں پیر کے حوالے سے جو اشعار لکھے ہیں نا، ان میں سے صرف ایک دو اشعار بیان کر رہا ہوں۔
جس کو تفصیل معلوم کرنی ہو روزانہ آ جائے میرے پاس پوچھ لے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا یہ تو ہو رہی ہے مختصر صرف سمجھنے کے اعتبار سے سننے کے اعتبار سے, پھر تفصیل کے اعتبار سے آپ آؤ پوچھو, دل بھی روشن ہو جائے گا اور دماغ بھی. مولانا فرما رہے ہیں پیر را بغضی کے بے پیر ای سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر. مولانا فرما رہے ہیں پیر کا دامن تھام لے, کیونکہ یہ سفر پیر کے بغیر آفت اور خوف اور خطرات سے پر ہے, بھرا ہوا ہے. اس لیے تو دامن تھام لے کسی پیر کا. پھر فرما رہے دست پیر از غائبہ کوتا نیست, دست او جز قبضہ اللہ نیست. فرما رہے پیر کا ہاتھ غائبین سے غافل نہیں ہے, اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی یہ فرما رہے کہ جیسے رسول اللہ کے ہاتھ کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے, جب تم پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو گویا کہ تم اس وقت اللہ کی ہستی کو اپنے سامنے رکھتے ہو, اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہو, اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اور اللہ کے لیے مرید ہونا چاہیے, دنیا کے لیے نہیں. اس کا معنی یہ ہے. چنانچہ ایک بڑا سوال ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے کہیں مرید ہونے کے لیے کیا کرنا ہے. ایک سوال آیا, کس کے پاس آیا؟ امام اہل سنت مجدد ملت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان محدث حنفی سنی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فتاوی رضویہ جلد دہم صفحہ 102 پر یہ استفتاء موجود ہے, جس کا جی چاہے وہاں بھی دیکھ لیں. ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے. اب دیکھ لیں آپ, بیعت کی شرعی حیثیت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا. عورت تو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے, ہونا چاہیے, شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو منع کیا گیا کہ بھئی اجازت لو پہلے پھر کرو. اب سوال کیا کیا گیا؟ سوال یہ کیا گیا کہ حضرت ایک عورت نہایت نیک بخت ہے, نہایت نیک بخت ہے, وہ چاہتی ہے کہ کسی بزرگ عالم شریعت اور واقف طریقت سے بیعت حاصل کر کے صفائی قلب اور صفائی باطن حاصل کروں, مگر اس کا خاوند اس کار خیر سے منع کرتا ہے, بند کرتا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں اور جاہل بھی ہوتے ہیں, دو باتیں ہوتی ہیں. بیعت کو یا مریدی کو دو بندے منع کرتے ہیں, ایک بندہ وہ جی کہ جاہل ہوگا, ایک وہ ہوگا جو بدعقیدہ ہوگا, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو اس عورت کا سوال یہ آیا کہ مگر خاوند جو ہے نا شوہر اس کار خیر سے بند کرتا ہے, آیا اگر وہ عورت اپنے خاوند کی چوری کا مطلب ہے چھپ کر کسی صالح بزرگ سے بیعت حاصل کرے تو درست ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا سوال ہے یہ. تو سوال سن کر ہی دماغ چکرائے گا کہ خاوند سے چوری چھپے کسی صالح بزرگ سے بیعت حاصل کرے تو درست ہے یا نہیں, اور بلا اطلاع اپنے خاوند کے تعلیم سلوک باطنیہ کی اپنے پیر سے جا کر لے تو درست ہے یا نہیں. یہ سوال آیا. کس کے پاس آیا؟ میرے جیسے کے پاس نہیں آیا, اعلیٰ حضرت کے پاس آیا. محدث, فقی, مفتی, عالم, شیخ, ان کے پاس آیا. اعلیٰ حضرت نے فتوے میں جواب کیا تحریر فرمایا؟ عالم, عامل, عارف, کامل کے ہاتھ پر شرف بیعت حاصل کرنے اور اس سے علم دین اور راہ سلوک سیکھنے کے لیے شوہر کی اجازت درکار نہیں. اللہ اکبر. عالم, عامل, عارف, کامل کے ہاتھ پر شرف بیعت حاصل کرنے اور اس سے علم دین و راہ سلوک سیکھنے کے لیے شوہر کی اجازت درکار نہیں, نہ اس کے باب میں اس کی ممانعت کا لحاظ لازم, جبکہ اس کے حقوق میں کسی خلل کا اندیشہ نہ ہو.
یعنی اور جو دیگر حقوق ہوتے ہیں نا خاوند کے، اس میں کوئی خلل نہ آئے، تو بس اتنا کافی ہے. پھر شوہر منع بھی کرے تو عورت بیعت ہو سکتی ہے. سن لیا آپ نے؟ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بحیثیت پیر، بحیثیت مرید، ان کے نام ہم کو ملتے ہیں. چند نام میں بتاتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، اولیاء اللہ کے سردار مانے جاتے ہیں، پیر پیرا مانے جاتے ہیں نا، پیران پیر بھی کہا جاتا ہے نا. وہ تو خود پیر ہیں ہی لیکن خود مرید بھی ہیں. ان کے پیر حضرت شیخ ابو سعید مخزومی ہیں، تو ہو گیا پیر اور مرید. حضرت شیخ معروف کرخی پیر ہیں اور مرید ہیں حضرت حبیب رائی کے. حضرت شیخ سری سقطی بغداد شریف میں مزار ہے، مرید معروف کرخی کے. جنید بغدادی اتنے بڑے پیر ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش ان کے سلسلے میں ہیں. اللہ اکبر. داتا گنج بخش لاہوری، 1000 سال کے قریب عرصہ ہو رہا ہے ان کو، اور وہ مرید تھے داتا گنج بخش. حضرت شیخ ابو الفضل حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی کتاب کشف المعجوب میں داتا گنج بخش نے اپنے پیر کا ذکر بڑے ادب و احترام سے کیا ہے اور فرمایا کہ میرے پیر تو ایسے تھے کہ سبحان اللہ. فرمایا بس کیا کہوں. اور فرمایا وہ سلسلے جنیدیہ میں تھے، یعنی بتایا کہ میں جنید بغدادی کے سلسلے سے ہوں، داتا گنج بخش. تو جنید بغدادی خود مرید ہے سری سکتی کے. اس کے علاوہ اور سلسلہ چل رہا ہے، وقت نہیں ہے اتنا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کا نام تو آپ نے سن لیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ بھی دہلی میں ہوئے ہیں، ہندوستان کے اول محدث. کسی کو شک ہے ان کی علمیت میں کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ بیعت کوئی چیز ہے، نہ پیری کوئی چیز ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو شرک ہے. یہ دیکھ لیں نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اشعت اللمعات مشکات شریف کی شرح ان کی لکھی ہوئی ہے، اور سیرت النبی پر کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں. مدارج النبوہ حصہ اول حصہ دوم ان کا لکھا ہوا ہے، اور کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں. یہ مرید تھے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. بتائیے آپ. اسی طرح مولانا محمد جلال الدین رومی جن کے اشعار آپ نے سنے، یہ مرید تھے حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ. مولانا روم کا ایک شعر ہے اپنے مرشد کے بارے میں، کیا ہے؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. فرما رہے مولوی جو ہے نا، یعنی اپنے آپ کو کہا کہ میں تو ایک صرف مولوی رہا پہلے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولانا روم نہیں بنا میں جب تک کہ شمس تبریزی کا غلام نہ بن گیا. جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کا مرید بنا، تو پھر میں مولانا روم بن گیا. یعنی وہ مقام اللہ نے عطا فرما دیا. مولانا روم کا خود اپنا شعر ہے اپنے مرشد کے بارے میں. حضرت شیخ سعدی شیرازی نام سنا ہوگا آپ نے، جن کے اشعار ہیں بلغ الولا بھی کمالی، کشفت دجا بھی جمالی، حسنت جمیع و خصالی، صلو علیہ وآلہ. سنتے رہتے ہیں نا. اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے عارف کامل. وہ مرید ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے، سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی. 4 بڑے سلسلے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ. پھر شاخوں میں بہت سارے سلسلے چلے آئے. مسل الدین شیخ سعدی شیرازی مرید ہیں کس کے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کے. بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے مرید ہیں کس کے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو پیر بابا فرید کے، وہ کس کے مرید ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھ رہے ہیں نا. ان میں سے کوئی ایک ایسا بتا دو جس کے بارے میں کوئی آپ کو کہے عالم تھوڑی ہے جن کے نام آپ نے لیے، تو میرے پاس لے کے آ جانا یہاں قادری مسجد میں.
اس بے غیرت کو میرے پاس لے آنا جن کے نام میں لے رہا ہوں. اگر وہ کہے نہیں نہیں یہ تو عالم تو نہیں تھے نا بھائی، یہ تو عالم تھوڑی تھے، تو کہنا تو بہت بڑا عالم ہے، چل میرے ساتھ. تفصیلات میں جانے کا تو وقت ہی نہیں ہے کہ ان کی علمیت بیان کی جائے کہ یہ کیسے کیسے بڑے عالم گزرے، عالم بھی، حافظ بھی، کامل بھی، شیخ بھی، محدث بھی، فقیہ بھی. ان میں سے کئی کئی کا درجہ تو ایسا ہے بیک وقت مفتی بھی. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ مرید ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، مکہ شریف میں جنت المعلا میں مدفون ہے. ہندوستان سے وہاں جا کر مقیم ہو گئے تھے، مہاجر مکی کہلاتے ہیں. وہ مرید حضرت نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، اور خود امداد المہاجر مکی کے مرید بڑے بڑے ایسے علماء جو دیوبند کے نام ہیں، جنہوں نے اپنے عقیدہ بعد میں ڈفر کر لیا، مختلف کر لیا. تو حاجی امداد المہاجر مکی نے ان سے برات کی ان کے عقائد سے، اور کہا کہ یہ عقیدے درست نہیں ہیں ان کے، غلط بات ہے. اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، یہ نام آپ نے سنے ہو، یہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے کتاب لکھوائی فیصلہ ہفت مسئلہ، جس میں 7 مسائل پر بحث کی. وقت نہیں اس وقت بیان کرنے کی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کو شوق ہو آ کر معلوم کرے، آ کر معلوم کرے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے 2 ایسے مرید اور خلیفہ ہیں، مولانا عبدالسمیع رامپوری، جنہوں نے پوری کتاب لکھی انوار ساتحہ، میلاد النبی کے جواز پر، فاتحہ کے جواز پر، صلاۃ و سلام کے جواز پر. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس پر تقریض لکھی، یعنی تائید کہ درست ہے، جائز ہے. ان کے ایک اور مرید انوار اللہ، مولانا انوار اللہ، حیدرآباد دکن کے بہت بڑے عالم، انہوں نے کتاب لکھی انوار احمدی. اس پر بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے تقریض لکھی کہ درست کتاب ہے، جائز کتاب ہے، اچھی کتاب ہے. یہ بات حضرت خواجہ نظم الاولیاء، دہلی میں مزار شریف ہے سلطان المشائخ کا، مرید کس کے؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے. اب آپ کہیں گے یہ عالم نہیں تھے؟ استغفر اللہ ربی. بہاؤالدین زکریا ملتانی، ملتان جس کو شہر اولیاء کہا جاتا ہے، سہروردی سلسلے کے، یہ مرید تھے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے. اسی طرح بہت سارے نام ہیں، میں ابھی باقی نام چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے. صرف یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو میرے پاس جب باتیں آتی ہیں نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیان کروں، کیونکہ میں تو اس جگہ بیٹھا ہوں کہ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، فضول باتیں بھی سن لیتا ہوں، اس لیے سن لیتا ہوں کہ پھر ان کا جواب دیتا ہوں. فضول بات کو سنیں گے تو کوئی صحیح بات جواب میں کریں گے نا، پہلے تو فضول بات سننا پڑے گی، پھر صحیح بات کو جواب میں کہنا پڑے گی. سنیں گے نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ تو اسی لیے پھر جب سمجھتا ہوں کہ اب اس چیز کو بیان بھی کرنا چاہیے تاکہ ایک سے زیادہ لوگوں کو فیض مل جائے، ہے نا. پوچھا ایک نے، بات کسی ایک نے کی، مگر جواب 1000 کو مل جائے، تاکہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کسی عمل کی حقیقت کیا ہے. چنانچہ یہ معلوم ہو گیا آپ حضرات سب کو کہ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے. اور میں نے جو کتاب تصنیف کی تھی جس میں اس نے بیان کیا 2017 میں، یہ چل رہا ہے 2026، 2017 میں میں نے کتاب لکھی ہے پیر و مرید، یہ میرے ہاتھ میں بک اسٹال سے مل جائے گی آپ کو باہر سے. اس میں سے میں نے یہ حوالے دیے آپ کو، تحقیقی کتاب ہے، اس میں قرآن، حدیث، بزرگان دین کے ارشادات اور فتاوا، اس میں سے ساری باتیں جمع کر کے ابواب قائم کیے میں نے، اور اس میں سے بتایا کہ یہ کیا ہے نا. تو تفصیل چاہیے تو کتاب سے مل جائے گی، باقی تو آ کر پوچھ لو. آپ جو باتیں آج آپ نے سنی نا اس وقت، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے ذرا، تاکہ کوئی آپ کو بکواس کرے تو آپ ان لوگوں کے ناموں میں سے ایک نام اس کو بتا دو اور بولو کہ اس کی علمیت پر بات کریں. آپ یہ عالم تھے یا نہیں تھے، فاضل تھے یا نہیں تھے، کامل تھے یا نہیں تھے، مفتی تھے یا نہیں تھے، فقیہ تھے یا نہیں تھے، محدث تھے یا نہیں تھے، مفسر تھے یا نہیں تھے، صوفی تھے یا نہیں تھے، ولی تھے یا نہیں تھے، یہ سوال کرنا. جو باتیں میں نے عرض کی نا، یہ نام لی، اصطلاحات، یہ کرنا اس کے سامنے، پھر دیکھنا کیا کہتا ہے، تو کہنا جاؤ دفع ہو یہاں سے. صلی اللہ تعالیٰ محمد.
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔